فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد. شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی. فیلڈ مارشل کا پاکستان کی مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار. فورم میں آپریشن غضب للحق کے تحت دہشت گردوں اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کی مسلسل تباہی کا احاطہ کیا گیا. کور کمانڈر کا شہید معصوم شہریوں کو بھی زبردست خراج تحسین. فیلڈ مارشل نے مارکہ حق کی یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مارکہ حق قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کا عکاس ہے. مارکہ حق ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاس کرتا ہے. بھارت کے خلاف پاکستان کو تاریخی کامیابی نصیب ہوئی. علامہ اقبال نے واضح طور پر کہا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے. جدوجہد آزادی کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی. وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کی تقریب رونمائی سے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض کا خطاب. کہا انتہا پسند تنظیم RSS کا بھارتی سیاست پر مکمل کنٹرول ہے. آج پاکستان مضبوط ریاست کے طور پر کھڑا ہے. کہا RSS کا بنیادی ایجنڈا ہندوتوا کو تقویت دینا ہے. بھارت پاکستان کو تنہائی میں دھکیلنا چاہتا تھا. فتنہ الخوارج کی بربریت، امن پسند علماء کرام ایک بار پھر نشانے پر آ گئے. سیکورٹی فورسز کا مقابلہ کرنے میں ناکامی کے بعد فتنہ الخوارج معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے لگے. چارسدہ کے علاقے میں جید علماء دین شیخ محمد ادریس کو شہید کر دیا گیا. مولانا شیخ محمد ادریس مدرسے سے جاتے ہوئے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنے. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی. واقعے کی مزید تحقیقات جاری. عوام کی جانب سے مولانا شیخ محمد ادریس کے بہیمانہ قتل پر شدید غم و غصے کا اظہار. ایران کی جانب سے جارحانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. امریکی فورسز کو آبنہ ہرمز یا ایرانی حدود میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں. امریکہ کا کسی اور ملک کے خلاف محاذ کھولنے کا ارادہ نہیں ہے. پینٹاگون میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ اور جنرل ڈین کین کی مشترکہ میڈیا بریفنگ. خطے کی صورتحال پر تفصیلات فراہم کی. وزیر جنگ بولے کہ خطے میں موجود امریکی بحری جہازوں کو سینکڑوں طیاروں اور دیگر عسکری وسائل کی معاونت حاصل ہے. جنرل ڈین کین بولے کہ ایران 2 تجارتی جہازوں کو قبضے میں لیے ہوئے ہے اور اب تک تجارتی جہازوں پر متعدد حملے کر چکا ہے. امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کی آبنہ ہرمز کی طرف بڑھنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا. ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے خبردار کر دیا. کہا ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے ہیں. امریکی ایئر کرافٹ سمجھتا ہے کہ وہ خفیہ رہ سکنے والا ریڈار کی مدد سے آبنہ ہرمز تک پہنچ جائے گا، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایران کا جواب فائر ہوگا. جنرل امیر حاتمی بولے کہ ایرانی فوج خلیج فارس پر نظر رکھے ہوئے ہے. ایرانی سمندروں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا. سیون شریف کے باسیوں کی قسمت جاگ اٹھی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے سیون کے نوجوانوں کے لیے نرسنگ اسکول کے قیام کا فیصلہ. نرسنگ اسکول کا جلد افتتاح متوقع ہے، جو صحت کی تعلیم کے شعبے میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. یہ منصوبہ نہ صرف علاقے میں تعلیمی ترقی کا باعث بنے گا بلکہ نوجوانوں کو جدید طبی تعلیم کے بہتر مواقع بھی فراہم کرے گا. ڈائریکٹر سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سیون ڈاکٹر معین الدین صدیقی نے اس اقدام کو خوشائند قرار دیا. کہا یہ فیصلہ خطے کے نوجوانوں کے لیے روشن مستقبل کی راہ ہموار کرے گا.